کیا آپ کی زندگی میں کوئی وقت ایسا آیا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، رزق کی تنگی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ذہنی سکون کہیں کھو سا گیا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی ہیں؟ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس بے بسی کا سامنا ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے ہمیں ایک ایسا خفیہ ہتھیار دیا ہے جو بند قسمت کے تالے کھول سکتا ہے، ایک ایسا عمل جو نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ آسمان سے رزق کی بارش بھی کروا سکتا ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ چابی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے تو اس ویڈیو کا ایک ایک حصہ آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ ہم انسان محض مٹی کے پتلے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور اپنی غلطیاں ہمارے ارد گرد ایک ایسی نادیدہ دیوار کھڑی کر دیتی ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف تسبیح کے دانوں پہ انگلیاں پھیرنا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھک جانا ہے کہ اے اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں یا بہت تھک گیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں، اب تو ہی مجھے سہارا دے دے۔ جب ایک انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو روح پہ جمی برسوں کی دھول صاف ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق سے جڑنے لگتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے معجزات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ معاشی پریشانی اور رزق کی کمی ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نظر نہیں آتی۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفار کرو، استغفار کے ذریعے آپ کی قحط سالی دور ہوگی، آپ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ جو انسان استغفار کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب زمین کے دروازے بند ہوں تو آسمان کے دروازے استغفار کے ذریعے کھل جاتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ ہم مہنگی ادویات اور تھراپی کا سہارا لیتے ہیں لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں ہوتا۔ استغفار دل کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو ایک ایسی ڈھال بنا دیتا ہے جو اسے دنیا کے غموں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی یاد اور توبہ سے لبریز ہوتا ہے تو خوف آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ استغفار ایک ایسے ٹھنڈے جھونکے کی طرح ہے جو تپتے ہوئے صحرا میں مسافر کو سکون فراہم کرتی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفار ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام ہے۔ جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ آپ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ آپ کے مانگے بغیر ہی آپ کی خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے ان گنت واقعات موجود ہیں جہاں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء کرام نے استغفار کے ذریعے ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ طاقت ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم طاقت کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے شامل کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی جگہ یا وقت کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا بستر پر لیٹتے ہوئے استغفار کثرت سے کر سکتے ہیں۔ یا تو آپ استغفر اللہ پڑھیں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوشش کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن پورے دل کی حاضری کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس کو وظیفہ سمجھ کے مت پڑھیں بلکہ اللہ سے گفتگو کا ذریعہ بنائیں۔ جب زبان استغفار سے تر رہے گی، آپ اپنی زندگی خود بخود بدلتے ہوئے دیکھیں گے اور لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا، کب توبہ استغفار کرے گا اور دل سے میری طرف پلٹ آئے گا اور مجھے دل سے کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ جا کے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، دل سے پکارے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی
توبہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو آج ہی اپنی غلطی، ماضی کی غلطیوں کو مٹا کر استغفار کے ذریعے اپنے روشن مستقبل کی طرف قدم اٹھائیں۔ یقین جانیے جس نے استغفار کو تھام لیا اس نے دنیا آخرت کی کامیابی کو سمیٹ لیا، اور جس نے استغفار کو چھوڑ دیا اس نے ناکامی کو اپنے گلے لگا لیا۔ تو اگر ہم بھی کامیاب ہونے چاہتے ہیں زندگی میں تو استغفار کو اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک سبق آموز واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک نوجوان شخص بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن وہ بہت گنہگار تھا، لیکن وہ اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، والدہ کی خدمت کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت گناہ گار بھی تھا۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، قرآن کھول کے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کبھی نہیں کیا، کبھی تسبیح نہیں اٹھا کر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت اسے اتنا نوازا ہو۔ تو ایک دفعہ اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوگی، اس کو ہاسپٹل لے گیا تو اتنا علاج کروایا، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا کہ اب آپ کی ماں چند دن کی مہمان ہے، نہیں بچ سکتی، آپ اس کو گھر لے جائیں اور اس کی خدمت کریں جتنی ہو سکے۔ تو ہماری طرف سے بالکل جواب ہے۔ وہ شخص اتنا رویا، اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ اپنی ماں کو اب کھو دے گا۔ گھر آ گیا، گھر پہ آ کے ماں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ 2 دن گزرے ہوں گے کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک کی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے بابا جی ہیں۔ وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی بابا جی آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کھلاتا ہوں کھانا۔ اس نے بابا جی کو کھانا کھلاتا ہے اور بابا جی دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے، تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے بابا جی اس طرح سے پریشانی ہے کہ میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری والدہ کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، بس میں اسی پریشانی میں ہوں کہ نہ جانے کب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ ماں باپ کی دولت اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو وہ بابا جی کہتے ہیں بیٹا تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، جب زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا بابا جی میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہ تو میں نے کبھی نماز پڑھی، نہ تسبیح اٹھائی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ کبھی قرآن پاک کھول کے دیکھا۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ رب کریم کی ذات، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، تم اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو خلوص دل کے ساتھ پکارو، دیکھنا وہ خدا تمہاری ضرور سنے گا۔ تو وہ شخص نے یہی کیا کہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دی اور چند ہی دنوں میں اس کی والدہ ریکور ہونا شروع ہو گئی اور وہ شخص سجدے میں گر گیا اور بولا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نہ تو آج کے بعد میں تیری نافرمانی کروں گا، تیرے احکامات کو پورا کروں گا اور کثرت سے استغفار کروں گا۔ جو انسان کثرت سے استغفار کو اپنا لیتا ہے اسے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، صرف آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی دنیا کی کامیابی ملے گی اور آخرت تو سنور ہی جائے گی۔ اتنا زیادہ استغفار پاورفل ہے، استغفار کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ استغفار کے ذریعے آپ کی گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، جس سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے اور آپ کو آپ کی من چاہی مرادیں، آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، جن خواہشوں کو آپ دل میں صدیوں سے دبائے بیٹھے ہیں۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ استغفار کی بدولت استغفار نے جو معجزے کی ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، تو خدا را میری آپ سب سے درخواست ہے استغفار کو مت چھوڑیے، استغفار کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کر لیں، استغفار کو دل سے پڑھا کریں، خلوص دل کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ استغفار پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے پریشانیوں سے نکالے گا۔ اپنی پریشانیوں سے یہ کہا کریں کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، دیکھنا میں اس مشکل سے نکلوں گا۔ اور انسان پھر جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے اسی گمان کے مطابق نوازتا ہے جو گمان اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف یا پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نوجوان کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ مشرق سے مغرب کے درمیان سے حجاب ہٹا لو، کیونکہ میرے نوجوان بندے نے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے گرمی کے روزے بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سردیوں کا وضو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہدایت کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ بس استغفار کو اس طرح اپنا لیں جس طرح کھانے پینے کو زندگی میں شامل کیا ہوا ہے، جس طرح دنیاوی کاموں کو شامل کیا ہوا ہے، اسی طرح استغفار کو کبھی نہیں چھوڑنا، اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھ سکے، لیکن چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا چند ہی دنوں کے اندر آپ کو غیبی رزق کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین مکمل رکھتے ہوئے استغفار کو بالکل نہیں چھوڑنا، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ چلیں جی، آج کی یہ تھی میری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہر بہن تک، ہر بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور کسی کی زندگی کی اصلاح ہو جائے، کوئی انسان استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اس کے بگڑے کام بن جائیں، بیڑا پار لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم بہت گنہگار ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں دے، بہت زیادہ نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔